جب کوئی آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی حقائق۔ کوئی یاد کر رہا ہے۔ جب کوئی آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کی یاد کی آواز صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتی، وہ ایک ایسی خاموش پکار بن جاتی ہے جو دلوں کے پار چلی جاتی ہے، ایسی پکار جو سنائی نہیں دیتی مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ یہ دنیا اگرچہ آواز و تصاویر اور لمس سے چلتی ہے، لیکن کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو ان سب سے بالا تر ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ دل بے وجہ بے چین ہو گیا، آنکھیں کسی خاص چہرے کو ڈھونڈنے لگی اور سوچ کسی خاص سمت میں بہنے لگی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی کہیں شدت سے، خلوص سے، سچے دل سے آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یاد کرنا صرف ذہن کی مشق نہیں، یہ روح کی زبان ہے۔ جب ایک دل دوسرے دل کو یاد کرتا ہے تو اس کے خیالات صرف الفاظ کی صورت میں نہیں جاتے، وہ ایک توانائی بن جاتے ہیں جو فاصلوں کو عبور کرتی ہے، وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے اور بالآخر آپ کے وجود تک آ پہنچتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر کچھ بول رہا ہوتا ہے، اور وہ بولنا دراصل کسی اور کا آپ کے دل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ محبت، چاہت اور تعلق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جسموں سے نہیں، روحوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شدت سے آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے صرف سوچتا نہیں، وہ درحقیقت آپ کے لیے ایک روشنی بن کر دور کہیں کسی نادیدہ مقام سے آپ کے راستے کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، کہ کوئی ہمیں نہیں سمجھتا، نہ یاد کرتا ہے، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اسی لمحے کوئی بہت دور ہمیں دل میں بسائے بیٹھا ہے اور اس کی وہی یاد ہمیں دوبارہ جینے کی ہمت دیتی ہے۔ یاد اگر سچی ہو، اگر شدت والی ہو تو وہ دعا بن جاتی ہے، دعا ایسی جو لفظوں کے بغیر بھی سنی جاتی ہے، ایسی دعا جو کبھی خالی نہیں جاتی، ایسی یاد جو دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو نئی جان دے دیتی ہے۔ اور اگر آپ بھی کسی کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو خلوص سے کیجیے، کیونکہ آپ کی وہ سچی یاد شاید کسی کے زخم بھر دے، کسی کی تنہائی کو سہارا دے دے یا کسی کو زندگی کی طرف واپس لے آئے۔ یاد رکھنے کا فن صرف یاد رکھنا نہیں بلکہ یاد بن جانا ہے۔ ایسا نام، ایسی خوشبو، ایسا احساس جو دوسرے کے دل میں بیٹھ جائے، خاموش مگر مستقل۔ اور یاد رکھیے، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ضرور ایسا ہوتا ہے جو آپ کو دل سے، شدت سے، خاموشی سے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ وقت کی ہم آہنگی۔ وقت خود بولنے لگتا ہے۔ جب کوئی آپ کو دل سے یاد کر رہا ہوتا ہے تو آپ اکثر گھڑی پر ریپیٹنگ نمبرز دیکھتے ہیں، جیسے 11 11، 33 33 وغیرہ۔ یہ روحانی سائنس کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ کا لاشعور ایسے نمبروں پر توجہ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ دونوں کی سوچ ایک خاص وقت پر ایک ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ کائنات میں آپ دونوں کی توانائی ایک ساتھ گونج رہی ہے۔ دوسری وجہ لاشعوری عمل۔ اندر کی آواز بیرونی عمل بن جائے۔ آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کی کوئی واضح وجہ نہیں، مثلاً پرانا گانا گنگنانا، اس کے شہر کا نقشہ دیکھنا، اس کا پسندیدہ رنگ پہننا، یا آپ کے تحت الشعور میں اس شخص کی یاد کے دبے ہوئے تاثر کا اظہار ہوتا ہے جو اس وقت فعال ہو گیا ہے کیونکہ وہاں سے کسی نے آپ کو شدت سے یاد کیا ہے۔
تیسری وجہ مخصوص الفاظ، نام یا جملے بار بار سنائی دینا۔ جب آپ کو اچانک اس شخص کا نام، اس کا پسندیدہ جملہ یا کوئی متعلقہ لفظ بار بار مختلف ذرائع سے سنائی دے تو یہ عام اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی سگنل ہوتا ہے۔ یہ کشش کا قانون اور ٹیلی پیتھک سگنل کا ایک پہلو ہے۔ یاد کرنے والا شخص آپ کی حقیقت میں تھوڑا سا جھانک رہا ہوتا ہے اور کائناتی پیغام مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچاتی ہے۔ چوتھی وجہ سینے میں گرمی یا دباؤ، دل کا مرکز متحرک ہونا۔ دل کے مقام پر ہلکی گرمی، تنگی یا ہلچل اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کا چکرا فعال ہو رہا ہے۔ یہ مرکز صرف محبت، جذبات اور تعلقات سے متعلق ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کو دل سے شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کی جذباتی توانائی آپ کے دل کو چھوتی ہے۔ پانچویں وجہ غیر معمولی کشش، روحانی مقناطیسیت۔ آپ کو کسی تصویر، جگہ یا چیز کی طرف بار بار کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ مقناطیسی کشش اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ شے اس شخص کی توانائی کو آپ تک پہنچا رہی ہوتی ہے، جیسے ایک خاص خوشبو اچانک محسوس ہونا جو صرف اس سے جڑی تھی حالانکہ وہ آس پاس نہیں ہے۔ چھٹی وجہ خواب میں روحانی ملاقات، روح کی سطح پر تعلق۔ خواب میں اگر ملاقات بہت حقیقی لگے، بات چیت واضح ہو یا آپ نیند سے اٹھ کر وہی محسوس کریں تو یہ آسٹرل پلین میٹنگ ہے۔ یہ اس شخص کی روح کی آپ سے ملاقات ہے کیونکہ وہ آپ کو شدت سے یاد کر رہا تھا۔ اس کو خواب میں حضوری یا روحانی ملاقاتی کشف بھی کہا جاتا ہے۔ ساتویں وجہ خاموشی کا لمحہ، روحانی سناٹا۔ دن کے ہجوم میں اچانک ایک لمحے کو سب کچھ خاموش لگنے لگتا ہے۔ آپ کے دل و دماغ میں جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دوسری طرف سے آنے والی توانائی آپ کے نظام کو ہلا رہی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ اکثر وضو، ذکر، تنہائی یا سجدے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آٹھویں وجہ بے اختیار نام لکھنا، لاشعور کی گرفت۔ جب آپ کسی کا نام بے اختیار لکھ دیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے شعور سے پہلے آپ کا تحت الشعور اس شخص کے پیغام کو پکڑ چکا ہے۔ لاشعوری دماغ اکثر روحانی سگنلز کو پہلے محسوس کرتا ہے۔ نویں وجہ معمولات میں رکاوٹ، توجہ کا بٹ جانا۔ کبھی آپ کا کام کے دوران بار بار دھیان بھٹکتا ہے، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ دوسرا شخص اتنی شدت سے سوچ رہا ہے کہ اس کی باہمی انرجی آپ کو بھی کھینچ رہی ہے۔ 10ویں وجہ ماضی کے لمحات کا تکرار، یاد کا آئینہ۔ پرانی باتیں بار بار ذہن میں آتی ہیں جیسے وہ لمحہ ابھی ابھی گزرا ہو۔ حقیقت میں وہ یاد اس وقت دوسرے شخص کے دل میں بھی چل رہی ہوتی ہے اور اس کی شدت کی لہریں آپ کے دل تک پہنچتی ہیں۔ 11ویں وجہ گانوں دھنوں کی بازگشت، جذباتی فریکوینسی۔ جب کوئی گانا بار بار بجتا ہے جو اس شخص سے جڑا ہو تو سمجھیں وہ توانائی فریکوینسی پر آپ سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گانے جذبات کی لہروں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تصوف میں آواز کو ذکر کا ذریعہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دل کو ہلا دیتی ہے۔ 12ویں وجہ ڈیجاؤ، وقت کی روحانی تکرار۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لمحہ پہلے آ چکا ہے یا یہ بات پہلے سنی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے درمیان روحانی رابطہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وقت خود پیچھے ہٹنے لگا ہے۔ 13ویں وجہ فطرت کا رد عمل، کائنات کی شمولیت۔ کبھی جب کوئی شدت سے یاد کرتا ہے تو ہوا اچانک تھم جاتی ہے، کمرے کا درجہ حرارت بدل جاتا ہے، فضا میں نمی یا خشکی محسوس ہوتی ہے، کوئی پرندہ بار بار آواز دیتا ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قدرت خود اس رابطے میں شریک ہو گئی ہے۔ یہ صرف خیال نہیں، یہ ایک مکمل توانائی، احساس اور روحانی پیغام ہے جو الفاظ سے پہلے، وقت سے باہر اور جسم سے ماورا ہو کر
دل سے دل تک سفر کرتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔